جواب ملتا ہے قال تلک امت احمد، موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے یار، اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا۔ سوال مختلف ہے۔ اے اللہ ایسی امت کو پڑھا جو آئے گی سب سے آخر پہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اے اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے جو صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، اجر بھی خود لے جائیں گے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ 9 دفعہ کہا اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، اور ہر دفعہ جواب ایک ہی آتا ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار ہر سوال پہ جب جواب ایک آیا تو آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم یار کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ جوانوں توجہ چاہوں گا، بات کو مختصر کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں اور ساری زندگی ہمیں یاد رکھا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ ہمیں بلایا ہو۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا کہ لب حرکت میں تھے، میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں وہ لمحے یاد کرو جب میرے نبی پہ عذاب کی آیتیں اترتی ہیں تو رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے، صحابہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں تو نے دیکھا؟ تو وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تخیلات میں غوطہ لگے جوانوں، 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو اس غار میں لے کے ایک جانب کھڑا کر لیں، ایک طرف محبت کی بچھی کائنات اور ایک طرف اپنے رویوں پہ میں اور آپ غور کریں تو یقین جانو مارے شرم کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ محبت۔ کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ، عمل دلیل ہے۔ یہ جو غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگاتے ہیں، معذرت سے یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا، جوانوں ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ میری 36 سال عمر ہے، بیت گئی، میں پیچھے پلٹ کے دیکھوں، آپ میں سے کسی کے 25 کسی کے 50 گزر گئے، آپ بھی پیچھے پلٹ کے دیکھو، مانانم کے ماندانم، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرے نظر آتے ہیں، ہمیں غفلت نظر آتی ہے، ہم بے رہروی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور بھائی پیار تو تقاضے چاہتا تھا اور آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہو گئے، ہم جوان ہیں، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائس نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کو رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگے گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ او بھائی میں کہہ دوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ جوانوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے۔
بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا. ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں نہیں. اور بھائی اللہ نے جو سانسیں بخشی ہے, یہ جو دھڑکنیں عطا فرمائی ہے, آئیے ان دھڑکنوں کو رسول اللہ کے نام لگا دے. ہم حضور کی غلامی میں زندہ رہے, اسی غلامی میں رب سے موت مانگے. ہم قرآن کے داعی بنے, ہم قرآن کے مبلغ بنے, ہم لوگوں کو ہدایت کی راہیں دکھائیں. اگر زندگی کا حسن اور جمال چاہتے ہو تو غلامی رسول میں موت بھی قبول کے جو اصل تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم اپنائیں گے تو حضور راضی ہوں گے. بات مختصر کر لیتے ہیں. سجدے میں پیشانی ہے, رو رو کے حضور فرماتے ہیں اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اس تڑپتے سجدے کو دیکھیے, اس جھکی ہوئی پیشانی کو دیکھیے, اس پہاڑ کی کہانی کو دیکھیے. آپ کے لیے میرے لیے اللہ سے رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. ابو بکر آگے بڑھے, عرض کیا حضور غلام آئے ہیں, 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے, مدینہ اداس ہے, منبر اداس ہے, بلال مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. تو حضور ایک ہی کلمہ فرماتے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے, مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. جب آپ بڑی تو صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی. عرض کرتی ابو بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے, فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی فرماتے امت میری امت, اے میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا. دوستو جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا, جوانوں کو حرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی, پس ندا آمد زے یزدہ کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, کر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشدر یک زماں. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہوں, شرف بڑے ہوں, اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. ہمارا فخر ہمارا اعزاز کہ حضور ہمارے ہیں, تو اس قدر ہمارے اوپر بھی جو تقاضے ہیں ہم انہیں کیوں بھول گئے. آئیے اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اللہ رسول کے لیے وقف کر دیں گے. یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو حضور کی لازوال سے مالا مال فرمائے.